میں سعودی عرب میں ایک اسٹور پر کام کرتا تھا تو ایک عربی عورت مجھے کہنے لگی کہ میرے گھر کام کر لو۔ میں نے اسے منع کر دیا اور ایک دن میں اس کے گھر سامان چھوڑنے گیا تو وہ میرے سامنے پھٹے ہوئے کپڑوں میں بیٹھی تھی۔ میں گھر سے باہر نکلنے لگا تھا کہ پولیس پکڑ کر لے گئی۔ صاحب نے جب مجھے سزا سنائی تو میں سجدے میں گر گیا، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو ایسا معجزہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ عربی عورت جیسے ہی ہمارے اسٹور میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر میں نے اپنا منہ پھیر لیا۔ دکان میں ابھی سیلز کے لڑکے تھے، لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ کسی اور کے پاس جائے، میری طرف نہ آئے، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات تھیں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح وہ مجھے ڈھونڈتی ہوئی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور مجبوراً مجھے خوش اخلاقی سے نظر جھکا کر اسے سلام کرنا پڑا، کیونکہ یہی میری نوکری کا تقاضا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے سلام کیا۔ اس نے میرا مسکرا کر جواب دیا اور پھر کہنے لگی کہ ایاز، آخر اب میری بات پر غور کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو بہت اچھی تنخواہ دوں گی، رہنے کے لیے جگہ بھی دوں گی، آپ کو کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں نے مسکرا کر معذرت کی اور کہا، میں اسی نوکری کے لیے یہاں آیا ہوں اور نوکری بدلنا نہیں چاہتا۔ میں اپنی نوکری اور کام سے بالکل مطمئن ہوں۔ میں کسی طرح سے اسے ٹالنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ پھر زبردستی اس نے کچھ سامان نکلوایا اور کہنے لگی کہ اسے میرے گھر میں ڈیلیور کروا دو، یا پھر ڈیلیوری بوائے جو ہے اس کو کہو کہ چھوڑ آئے۔ اس لیے میں نے ایک لڑکے کو بلایا اور وہ سارا سامان اس کے حوالے کر دیا تاکہ وہ سامان عورت کے ساتھ اس کے گھر پر پہنچا دے۔ ہمارے اسٹور کا یہ اصول تھا کہ اگر کوئی گاہک سامان کو گھر تک پہنچانے کا کہتا تو ہم اپنے لڑکوں کو بھیجا کرتے تھے اور اس کی قیمت الگ سے وصول کی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ عربی عورت کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ اس کے ساتھ میں نہیں بلکہ کوئی اور لڑکا جا رہا تھا۔ وہ اسٹور سے نکلتے ہوئے بھی بار بار پلٹ کر میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، اور میں اس کی نگاہوں کی دوسری طرف مصروف تھا، اور جیسے ہی مجھے کام نظر آیا میں وہ سب کرنے لگا۔ حالانکہ اس وقت کوئی اسٹور میں زیادہ رش نہیں تھا اور میں فری بھی تھا، مگر اس عورت سے بات کرنا یا اس کے ساتھ جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کی وجہ ایک تو اس کی آفر تھی اور دوسرا اس کا حلیہ تھا، جسے دیکھ کر مجھے بہت شرم آ رہی تھی۔ کہنے کو تو وہ عورت برقعے پہنے ہوئے تھی، لیکن اس کا برقع کچھ اس انداز کا سلا ہوا تھا کہ اس کے وجود کا ہر حصہ واضح محسوس ہوتا تھا، اور اس کے چہرے پر بھی بڑا ہی گہرا میک اپ لگا ہوا تھا۔ وہ چلتی پھرتی ایک آگ تھی اور میں خود کو اس آگ سے بچانا چاہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سکھ کا سانس لیا تھا، جبکہ دوسرے سیلز بوائے مجھے کہنے لگے، یہ تو بڑا خوش قسمت ہے، یہ امیر عورت نہ صرف سامان کے لیے تیرے پاس آتی ہے بلکہ تجھے نوکری کی بار بار آفر بھی کر رہی ہے۔ اگر ایسی آفر ہمیں ملتی تو ہم نے کبھی انکار نہیں کرنا تھا۔ سارا دن اسٹور میں کھڑے رہنے سے تو اچھا ہے کہ کسی عورت کے گھر کام کر لیا جائے، کم از کم کچھ وقت سکون کا تو ملے گا۔ یہاں تو ہر وقت گاہکوں کا رش لگا رہتا ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ اسٹور میں کام کرنے کی وجہ سے مجھے بہت خوشی ہے، کیونکہ یہاں پر سب حاجی حضرات آتے ہیں۔ دراصل ہمارا اسٹور مکہ مکرمہ میں ایسی جگہ پر تھا کہ لوگ لازمی اپنے پیاروں کے لیے چیزیں خریدنے اسی طرف آیا کرتے تھے۔ ان میں سے بہت سے پاکستانی لوگ بھی ہوتے تھے جن سے مل کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی اور ان کی خدمت کر کے سکون بھی محسوس ہوتا تھا۔ پھر میں اسی نوکری کے لیے تو یہاں آیا تھا اور میرا ویزا وغیرہ سب کچھ اس اسٹور کی طرف سے مجھے ملا تھا، اسی لیے اس ملازمت کو چھوڑنا میں نہیں چاہتا تھا۔ مجھے پیسوں کا لالچ نہیں تھا، جتنے پیسے میں کما رہا تھا وہ حلال کے تھے اور میں اس بات پر بہت ہی زیادہ مطمئن تھا۔ لیکن اس عربی عورت کو نہ جانے مجھ میں ایسی کون سی خوبی نظر آئی تھی کہ وہ ایک ہی بات کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ نماز کا وقت ہوا تھا تو مسجد کی طرف چل پڑا۔ یہاں پر نماز کے وقت اسٹور کو بند کر دیا جاتا تھا اور سبھی لوگ نماز کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ میں بھی نمازوں کا بڑا پابند تھا، اور اتنی پاک جگہ پر نوکری کرنا، حرم میں نماز پڑھنے کا موقع ملنا میں اپنی خوش قسمتی ہی سمجھتا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اسٹور پر نوکری کرنا میں چاہتا تھا اور نوکری بدلنے کا میرا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ سارا دن ایسے ہی مصروف گزر گیا اور رات کے وقت میں اپنے کمرے میں پہنچا تو تھک کر بستر پر لیٹ گیا۔ بہت ہی مصروفیات کے دن تھے۔ جیسے جیسے حاجی حضرات کے قافلے آ رہے تھے ویسے ویسے اسٹور پر رش بھی بڑھنے لگا تھا۔ میں نے فون اٹھا کر اپنی بیوی کا فون ملایا۔ وہ میری ہی منتظر تھی۔ سلام دعا کے بعد اس کی محبت بھری چند باتوں نے میرے سارے دن کی تھکن کو اتار دیا۔ وہ امید سے بھی تھی اور ماں بننے والی تھی، اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اس کی ڈیلیوری کے وقت واپس آ جاؤں۔ میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں چھٹیاں لے کر آ جاؤں گا۔ مجھے امید تھی کہ چھٹیاں مانگوں گا تو مجھے مل جائیں گی۔ اس کے بعد میری اپنی ماں سے بات ہوئی۔ وہ بھی کہنے لگی کہ بہت یاد آ رہی ہے، کچھ دن کے لیے واپس آ جاؤ۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ بس اپنے بچے کی پیدائش کے وقت میں پاکستان میں موجود رہوں گا۔
اور پھر کچھ دیر کے بعد سب کو اللہ حافظ کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سارا دن کی تھکن کی وجہ سے گہری نیند میں چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر سٹور پر کھڑا تھا کہ وہی عورت دوپہر کے وقت چلی آئی۔ بڑی ہی تیز تھی، اسے معلوم تھا کہ جو دوپہر کے وقت سٹور پر رش کم ہوتا ہے، کیونکہ گرمی کا عالم بھی زیادہ تھا، اسی لیے وہ اسی وقت کا انتخاب کرتی تھی اور ہمیشہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر میرے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ ایک بڑا سپر سٹور تھا جہاں پر ہزار قسم کی چیزیں موجود تھیں اور وہ میرے ساتھ ساتھ چلتی پھرتی چیزیں نکلواتی مجھے دوبارہ سے نوکری کی آفر کر رہی تھی، اور پھر میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ اس بار میرے انکار پر اس نے بڑی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا تھا، جیسے اسے یہ بار بار کا انکار برداشت نہ ہو رہا ہو، اور اس کی آنکھوں سے مجھے الگ سی ایک آگ محسوس ہوتی تھی اور میں خوفزدہ ہو کر نظریں بدل لیتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بالکل خاموشی سے واپس نکل گئی اور شیشے کے پار مجھے وہ اپنی بڑی سی سیاہ گاڑی میں بیٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اس عورت کو بھلا ملازموں کی کیا کمی ہے، یہ تو جسے بھی چاہے نوکری پر رکھ سکتی ہے، اور جتنی اچھی تنخواہ وہ آفر کر رہی تھی اسے بڑی آسانی سے کوئی بھی ملازم مل سکتا تھا، لیکن میری ہی جان کی دشمن یہ کیوں بنی ہوئی تھی؟ کچھ دیر تک میں اس بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ میری الٹی سیدھی شکایت کر کے مجھے نوکری سے فارغ نہ کروا دے، کیونکہ یہاں پر مسلمانوں کی اور ملازموں کی شکایت پر انہیں سیدھے باہر کر دیا جاتا تھا۔ میں اپنی نوکری سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ کسی طرح اس عورت سے میری جان چھوٹ جائے۔ کچھ دیر گزری تو گاہکوں کا رش بڑھ گیا اور میں اپنے کام میں اور بھی مگن ہو گیا، اور پھر موقع ملتے ہی میں سٹور کے مالک کے پاس پہنچ گیا، جو حساب کتاب کے لیے رات کے وقت سٹور پر آیا ہوا تھا۔ وہی میرا کفیل بھی تھا اور اس کی مدد سے ہی میں یہاں پر سیٹ ہو سکا تھا۔ میں نے ادب سے سلام کیا تھا۔ وہ مجھ کو روک کر کہنے لگا، ایاز ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ، ضرور کوئی خاص بات ہوگی جو تم اس وقت آئے ہو۔ میں نے اپنے مالک کو بتایا کہ میں باپ بننے والا ہوں اور چاہتا ہوں ایسے وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں، مجھے چھٹیاں چاہیے ہوں گی۔ میرے باپ بننے کی خبر سن کر مالک نے مجھے مبارکباد دی اور پھر پوچھنے لگا کہ خوشخبری کب آنے والی ہے۔ تو میں نے اسے بتایا کہ اگلے مہینے کی 10 تاریخ ڈاکٹر نے دی ہے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں 1 مہینے کی چھٹی تمہیں دے دوں گا، تمہیں وہاں پر مہینہ گزار کر آ جانا ہے، اس سے زیادہ چھٹیاں میں نہیں دے سکتا، کیونکہ حج کے دن قریب آ رہے ہیں اور ورکرز کی ضرورت ہے۔ مالک کی بات سن کر میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں مہینے بھر میں لوٹ آؤں گا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا کہ میری اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ میرا پورا ہو جائے گا اور میری بیوی بھی خوش ہو جائے گی۔ میں پاکستان واپس جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ مجھے اپنی بیوی بچے کے لیے سامان بھی خریدنا تھا اور بہن اور ماں کے لیے تحفے بھی لینے تھے۔ میں نوکری کے ساتھ ساتھ یہ سب بھی پورا کرنے لگا، لیکن پھر جس دن مجھے واپس جانا تھا اس سے 1 دن پہلے ہی بدقسمتی نے میرے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ دوپہر کا وقت تھا کہ وہی سٹور مینیجر نے مجھے بلایا اور کہنے لگا، ڈیلیوری کا آرڈر آیا ہے، سارے ہی لڑکے اس وقت مصروف ہیں، تم جا کر یہ ڈیلیوری دے آؤ، پھر اس کے بعد تو تمہیں چھٹی پر بھی چلے جانا ہے۔ کبھی بھی کسی کام کو میں نے انکار نہیں کیا تھا، اسی لیے مینیجر نے مجھے یہ کام سونپ دیا تھا۔ میں نے وہ ڈیلیوری کا سامان لوڈ کروایا اور پھر اسے پتے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک بڑا سا بنگلہ تھا۔ میں اس کے اندر سامان اتروانا شروع کیا، پھر مجھے دستخط کروانے تھے کہ ڈیلیوری ہو گئی ہے۔ میں نے چوکیدار کے ہاتھ میں کاغذ پکڑا دیا کہ دستخط کروا لو۔ وہ اندر گیا لیکن واپس آیا اور مجھے کہنے لگا، آپ کو اندر میڈم بلوا رہی ہیں، کچھ سامان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اور یہ سن کر میں پریشان ہوا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، اس لیے میں بنگلے کے اندر پہنچ گیا۔ وہ ملازم مجھے کمرے کے دروازے تک پہنچا کر واپس لوٹ گیا۔ میں دروازہ بجا کر جیسے ہی اندر قدم رکھنے والا تھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے وہی عورت موجود تھی جس سے میں ہمیشہ کتراتا تھا۔ میں نے فوراً ادب سے نظریں جھکا لی، کیونکہ اس کا حلیہ بہت ہی نازیبا تھا۔ بہت گہرے گلے کی میکسی اس نے پہن رکھی تھی اور جو بہت ہی زیادہ چست بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر الگ ہی رنگ آ گئے۔ فوراً ہی میرے قریب آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے بستر پر بٹھا دیا۔ اس کے اس انداز میں پگلا گیا اور گھبرا کر کہا، میڈم معاف کریں، تو کیا بات کرنی تھی؟ کیا سامان میں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی، جلدی کس بات کی ہے؟ ابھی تو تم آئے ہو، سکون سے بات کرتے ہیں۔ ایک دم ہی وہ میرے قریب آ کر ایسی گستاخی کر بیٹھی تھی کہ میرے رنگ اڑ گئے تھے۔ اس نے اپنے لب میرے لبوں پر رکھ دیے۔ میں اسے دھکیل کر پیچھے ہٹنے لگا، پھر غصے سے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شرم سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، غصے سے ساری رگیں تنی ہوئی تھیں۔ میرا بس چلتا تو میں اس کی جان لے لیتا، لیکن میرے دھکا دینے پر وہ ایسے ہی بلبلائی کہ اس نے اپنے پورے کپڑے اپنے وجود سے نوچ ڈالے، اور اس کی اس حرکت سے اس کی میکسی جگہ جگہ سے پھٹ گئی۔ اس کی ایسی نیم برہنہ حالت دیکھ کر میں نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا، اور جیسے ہی میں باہر نکلنے لگا اس نے پیچھے سے کس کر مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگی، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہیں اپنانا چاہتی ہوں، میں تمہیں حاصل کرنے کی کوشش میں بار بار تمہارے ہاتھوں سے ذلیل ہوتی ہوں۔ سٹور پر آتی ہوں کہ 3 بار
पार्सल मंगवाती हूँ कि कभी तो तुम आओगे, और आज देखो मेरी खुशकिस्मती ठीक है ना, तुम चले आए। अब मुझे छोड़ कर ना जाओ, मैं तुम्हारे साथ के लिए तड़प रही हूँ। और वो अजीब बहकी बहकी बातें कर रही थी और मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैंने इससे अपने आप को आज़ाद करवाया और कहा, मैडम कुछ होश करें, खुदा का खौफ करें, मैं एक नेक आदमी हूँ, शादीशुदा हूँ, और जो आप कर रही हैं वो गुनाह है, अपने आप को इस तरह बेमोल ना करें। मैंने इसे समझाने की कोशिश की और फिर निकलने लगा तो वो मेरे कदमों में बैठ गई। कहने लगी, मैं अपनी इज़्ज़त खुद अपने हाथों से तुम्हारी झोली में डालना चाहती हूँ। कुछ घंटे मेरे साथ गुजार दो, मुझे वो खुशी दे दो जिसके लिए मैं कब से भटक रही हूँ। फिर चाहो तो तुम चले जाना। शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करने लगी हूँ। मेरे शोहर को तो मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सारा वक्त दूसरी औरतों में मसरूफ़ रहता है, इसलिए मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। बस तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हें पैसों में तोल दूंगी। मुझे इस औरत पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जो मुझे कुछ नफ्सियाती मरीज़ा लग रही थी, कि इतना तो मैं जानता था कि वो भी शादीशुदा है, फिर कैसे वो मेरे सामने खुद को इस तरह पेश कर सकती थी। मेरी जगह कोई और मर्द होता तो ऐसी जवान और हसीन औरत को देखकर इसके कदम डगमगा जाते। फिर इसके पास दौलत की भी कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन मैंने अपने ईमान पर साबित कदम रहना ही बेहतर समझा, इसलिए इस पर नज़र डाले बगैर ही इसके कमरे से निकलने लगा। लेकिन न जाने कैसे इसी वक्त पुलिस चली आई और इस औरत ने रो रो कर मुझे बदकारी के इल्ज़ाम लगा दिया। मैं तो हक्का बक्का रह गया कि पुलिस कैसे आई और इस औरत ने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया। इस सूरत की हालत देखकर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और मैं ऑफिसर्स को जवाब देता रहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरी बात पर भरोसा कौन करता। मैं एक स्टोर पर काम करने वाला एक छोटा सा मुलाजिम था और मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाली एक अमीर अरबी औरत, और फिर जो इस औरत की हालत थी, इसके बाद तो मुझे मुजरिम समझना जायज़ था, क्योंकि इसके पूरे कपड़े फटे हुए थे, इसने खुद जगह जगह जिस्म पर जख्म डाले थे और अपने हिसाब से मासूम बनी हुई थी। इसकी हालत के साथ इसके वो करतूत देखकर मैं खुद हक्का बक्का था। कुछ देर के बाद इसका शौहर भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। इसने भी मुझे खूब बुरा भला कहा और फिर 2 दिन में पुलिस स्टेशन बंद रहा। मेरी फ़्लाइट भी मिस हो गई। घर से बार बार फ़ोन आ रहे थे और मैं बार बार झूठ कह रहा था कि अब मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगा, क्योंकि फ़्लाइट मिस हो गई है। मेरी बीवी जो मेरे इंतज़ार में थी, ये सुनकर उदास हो गई और मैं चाहकर भी इसे बता नहीं पाया कि मैं किस अजाब में मुब्तला हो गया हूँ। और फिर वो दिन आ गया जब मुझे काजी के सामने अदालत में हाजिर होना था और मेरी जान हवा हो रही थी, क्योंकि मेरे पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था, जबकि वो औरत बहुत आसानी से मुझे गुनाहगार साबित कर सकती थी। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। इस औरत ने मुझ पर ऐसे ऐसे घिनौने इल्ज़ाम लगाए कि मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गया। इसने अपनी कही बात को ना सिर्फ अपने वजूद पर मौजूद ज़ख्मों से साबित किया, बल्कि अपने चौकीदार से भी इस बात की गवाही दिलवाई थी कि मैं ज़बरदस्ती घर में दाखिल होकर इसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश कर रहा था। और चौकीदार की गवाही ताबूत में आखिरी कील की तरह थी और मेरे मुखालिफ फ़ैसला हो गया। मुझे 100 करोड़ों की सज़ा हुई और साथ ही 2 महीने कैद भी सुनाई गई। मेरी जान निकल गई थी, मैं अपने हक़ में कुछ भी ना कर सका। बस ये सब सुनते ही मैं सजदे में गिर गया और वही रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि ये सब तो अल्लाह तू ही जानता है, तू ही है जो मेरी बेगुनाही को साबित कर सकता है। मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ, मेरे पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, लेकिन तू बेनियाज है, तू कोई भी मौजू कर सकता है। या अल्लाह, मैंने हमेशा तेरे आगे सर झुकाया है, तू मेरी मदद फरमा। मैंने हमेशा हया का दामन थामे रखा है, तू मुझे बेआबरू होने से बचा ले। मैं फूट फूट कर रो रहा था और अपने रब के आगे इस उम्मीद से गिड़गिड़ा रहा था कि वही है और जिससे दिलों के भेद का इल्म होता है। मैंने हमेशा अल्लाह पर तवक्कल किया था और आज भी मुझे अल्लाह ही से उम्मीद थी। इससे पहले कि वहाँ मौजूद पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाती और सज़ा पर अमल शुरू होता, अचानक मेरी दुआएं कबूल हुईं और वो जो इस वक्त काजी के सामने मौजूद थी वो चीखने चिल्लाने लगी। इसकी चीखों पर हर कोई इस तरह मुतवज्जा हुआ, अपने वजूद को सहलाती बुरी तरह चीख रही थी कि इस आग को बुझा दो, इस आग को बुझा दो, मैं बुरी तरह जल रही हूँ, मुझे बचाओ। हर कोई हैरान था कि अभी तो ये बिल्कुल ठीक थी। इसका शौहर भी इसके पास ही मौजूद था, वो भी परेशानी से अपनी बीवी को देख रहा था और इसकी बीवी की एक ही रट थी, ये आग बुझा दो, मैं जल रही हूँ। इसके शौहर ने इसे कहा कि यहाँ तो कोई आग नहीं है, तो वो चीख कर कहने लगी कि आपको नज़र नहीं आ रहा, जहाँ जहाँ मेरे जिस्म पर ज़ख़म मौजूद हैं वहाँ वहाँ आग जल रही है, मुझे अजाब हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। और इसकी चीखों से पूरा ही कमरा गूंज रहा था। काजी साहब ने अदालत को बर्खास्त नहीं किया था, बल्कि इस औरत को देखने लगे और फिर औरत से कहा कि देखो, तुमने कुरान पाक की कसम खाकर अपना बयान दिया था, इसलिए अगर कोई बात झूठ कही है तो अभी इसे दुरुस्त कर लो ताकि इस अजाब से बच सको, क्योंकि ये खुदा की तरफ से अजाब है जो हमें तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यकीनन तुम इसकी लपेट में आ चुकी हो।
دراصل جس آگ کا وہ ذکر کر رہی تھی وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی تھی، بس وہی عورت اسے محسوس کر پا رہی تھی۔ اس لیے قاضی صاحب نے اسے یاد دلایا تھا کہ اس نے قرآن پاک کی قسم کھائی تھی۔ وہ عورت کچھ دیر تو چیختی چلاتی رہی، پھر جب بات اس کی برداشت سے باہر ہوئی تو اس نے روتے ہوئے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا۔ دراصل مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، میں بس تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے کبھی نظر بھر کے مجھے نہیں دیکھا، ہمیشہ انکار کیا، اور اسی وجہ سے میری انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں ضرور مزہ چکھاؤں گی۔ تم نے مجھے اور مجھ جیسی امیر عورت کو کیسے دھتکارا؟ اسی لیے میں بار بار ڈیلیوری کے پارسل منگواتی تھی اور اس انتظار میں رہتی تھی کہ کسی دن تم آؤ گے، تمہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہوگی۔ تم آئے تو میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور پہلے ہی پولیس کو فون ملا دیا، کیونکہ مجھے بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ تم کس قدر نیک ہو، اور میں اگر بڑھنا ہو کر بھی تمہارے سامنے بیٹھ جاؤں تو بھی تم مجھے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھو گے۔ اگر تم میرے ہو تو جاتے تو بھی میں تمہیں پولیس کے حوالے ہی کرتی، کیونکہ میں محبت سے آگے بڑھ کر نفرت کی سیڑھی پر چڑھ گئی تھی اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے تمہیں جھونسنا چاہتی تھی۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو لوگ حق کے راستے پر چلتے ہیں اللہ انہی کا مددگار ہوتا ہے، اللہ ہی ان کی عزتوں کا بھرم رکھتا ہے۔ میں نے تم پر جھوٹا الزام بھی لگایا اور اس سے ثابت بھی کر دیا، لیکن آج خود اسی آگ میں جل رہی ہوں۔ اور وہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، اور ساتھ ہی اس نے قاضی صاحب سے بھی کہہ دیا کہ میں بے گناہ ہوں اور وہ جھوٹی ہے، تو اس پر قاضی صاحب نے اس کو 80 کوڑوں کی سزا سنا دی، اور ساتھ ہی اسے اس بات کا پابند کیا تھا کہ وہ مجھے ہرجانے کے طور پر ایک بھاری رقم ادا کرے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے میری عزت خراب ہوئی ہے۔ شادی شدہ ہوتے ہوئے اس نے زنا جیسے زنا کی کوشش کی تھی اور مجھ پر بدکاری کا الزام بھی لگا دیا تھا۔ یہ سزا سن کر اس کو ایک دم سکون مل گیا اور وہ مطمئن ہو گئی، اور وہ بالکل خاموش ہو گئی، اور سب حیرت سے اسے دیکھتے رہے کہ تھوڑی ہی دیر پہلے جو بہت چیخ رہی تھی اسے اب کیا ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جب آپ نے سزا سنائی تو میری وہ آگ خود بخود بجھ گئی جو مجھے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ شاید وہ آگ میرے رب کی طرف سے سزا تھی، جو آپ نے مجھے سزا سنائی تو وہ سزا ختم ہو گئی۔ مجھے 80 کروڑوں کی سزا منظور ہے، اور وہ ہرجانے کے طور پر مجھے رقم ادا کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ اور اس عورت کے شوہر نے اسے بہت نفرت سے دیکھا تھا اور چھوڑ کر چلا گیا، اور پولیس والی عورتیں اس عربی عورت کو لے گئی تھیں، جبکہ قاضی صاحب نے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے مجھے رہا کر دیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اب وہ عورت ایک ایسی عیاش عورت تھی جو ہر خوبصورت مرد پر اپنا دل پھینک دیتی تھی اور ایسی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ اس کا شوہر کوئی برا آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے کاروبار میں مصروف رہتا تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں وہ عربی عورت دوسرے مردوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ یہ سب سن کر میں حیران رہ گیا تھا کہ کوئی عورت اتنی بدکار کیسے ہو سکتی ہے۔ خیر میں خدا کا شکر گزار تھا کہ جس نے مجھے بے گناہ ثابت کر دیا تھا۔ میری وہ فلائٹ تو مس ہو گئی تھی، لیکن 2 دن کے بعد مجھے دوسری فلائٹ مل گئی، اور میں اپنے مالک سے مل کر مہینے بھر کے لیے واپس لوٹ آیا، اور ساتھ ہی میرا ایمان اور بھی اس بار پختہ ہو گیا تھا کہ جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اللہ کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر میں حیا دار تھا تو اللہ بھی میری حیا کو برقرار رکھ رہا تھا۔ اگر میں اپنے رب کے آگے جھکا تو میرے رب نے مجھے کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیا۔ میرے پاکستان واپس آنے کے 7 دن کے بعد ہی میرے گھر ایک خوبصورت سی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ میری بیوی اور ماں بھی بہت خوش تھی۔ کچھ دن ان کے ساتھ گزار کر جب میں واپسی لوٹنے لگا تو میں نے اپنی بیوی سے بھی یہ وعدہ لیا کہ وہ میری بیٹی کو بھی دین کے راستے پر چلائے گی اور نیک اور حیادار بنائے گی، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ جو چیزیں دین کے راستے پر چلنے میں ہیں وہ کسی بھی شخص کو ناکام نہیں ہونے دیتی۔ اللہ کبھی ایسے شخص کی عزت کو داغ نہیں لگنے دیتا، اور وہ کبھی دنیا کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی میری کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا، اور اس کہانی کو دوستوں تک بھی شیئر کیجئے گا، اور ایسی مزید کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے اپنے چینل اردو موج کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔